بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو العارف اسلامک وائس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ کے چند ایک فضائل پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی کچھ آیات 2 دفعہ نازل ہوئیں، کچھ 4 دفعہ، کچھ 6 دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ واحد آیت ہے جو 114 دفعہ نازل ہوئی۔ اس سے اس آیت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا باعث برکت، باعث رحمت ہے کہ اس سے آخرت میں ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، جبکہ ہر اچھے کام سے پہلے اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو اس کا نہ پڑھنا بے برکتی، محرومی کا سبب ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ثواب کے لحاظ سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا کھانے اور کھلانے، پینے پلانے، برتن اٹھانے، دھونے، پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے چلانے، اٹھنے بیٹھنے، بتی پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بستر لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بند کرنے، تالا کھولنے لگانے، تیل اور عطر لگانے، جوتا پہننا اور پہننے سے دروازہ کھولنے بند کرنے، بلکہ ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں سمیٹنا، لوٹنا عین سعادت ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیں گے، 4000 گناہ بخش دیں گے اور 4000 درجات بلند فرمائیں گے۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے علیہ 19، جہنم پر ڈیوٹی پہ جو فرشتے مقرر ہیں وہ 19 ہیں۔ بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہوتا چلا جائے گا، اور جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، یعنی اپنے کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے سمجھیے جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بسم اللہ کے نہ پڑھنے سے وضو ہی نہیں ہوتا، بلکہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں کی شمولیت سے جو عروج اور کمال نصیب ہوتا ہے یہ بندہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے ممکن ہے کہ دنیاوی لحاظ سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لے، لیکن اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے محروم ہو جائے گا۔ یہی اس حدیث پاک سے مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب استاذ بچے سے کہتا ہے بسم اللہ پڑھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استاد، بچہ اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی آدم انسان اپنے کپڑے اتارتے ہیں اس وقت اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ ان کے اور جنات کے درمیان میں پردہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح جنات
اس حالت میں انسانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاغذ کے بسم اللہ لکھے ہوئے ٹکڑے کو اس خیال سے اٹھاتا ہے کہ کسی کے پاؤں تلے نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام صدیقین یعنی سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے والدین وفات پا چکے ہوں اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بیٹے کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے عذاب میں تخفیف کمی کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کا احترام نہ کرے، اسے پاؤں تلے روندے یا جان بوجھ کر زمین پر پھینک دے، تو ایسے شخص کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے ہوئے ایک کاغذ کے پاس سے گزرے تو اپنے نوجوان خادم سے فرمایا، ما ھذا، دیکھیے یہ کاغذ کیسا ہے۔ اس نوجوان نے کاغذ اٹھایا، کھولا تو اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کاغذ پر تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا، لعن اللہ من فعل ھذا، جس شخص نے بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ زمین پر پھینکا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لکھے ہوئے کاغذ کو احترام کی جگہ پر رکھا کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اس وجہ سے ابلیس اتنا رویا کہ اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ رکھ سکا، کیونکہ اسے بسم اللہ کی برکات، اثرات، ثمرات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جسے میں بہکاؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو سیدھی راہ پہ آ جائے گا، جسے میں گمراہ کروں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو ہدایت حاصل کر لے گا، جس سے میں نافرمانی کرواؤں گا اور وہ بسم اللہ پڑھے گا تو فرما بردار ہو جائے گا، جسے میں مشرک بناؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو توحید پرست بن جائے گا، جس سے گناہ کرواؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو بخش دیا جائے گا، اور جس پر میں اپنا تسلط اور قبضہ جماؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو میں بھاگ جاؤں گا، جسے میں دوزخ کی طرف لے جاؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو جنت کی طرف چلا جائے گا، جس کے نامہ اعمال میں غلطیاں ہی غلطیاں ہوں اور وہ بسم اللہ پڑھے گا تو غلطیوں کو مٹا دیا جائے گا، جسے میں بے اطمینان کروں گا، بے سکون کروں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو مطمئن ہو جائے گا، اور جب میں بد امنی پھیلاؤں گا تو بسم اللہ کی برکت سے امن قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے ابلیس بسم اللہ کے نازل ہونے کے وقت بہت زیادہ رویا پیٹا۔